وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سپیکر بند نہیں کرنا، بند کرو، چلا کے رکھ دیو، کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ذی قدر ذی وقار سامعین، تانوں اور مینوں اور ساری امت نوں اللہ رب العالمین نے ایک پیغام کھول کے واضح طور تے سنایا اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ نے جتنے بھی رسول دنیا تے مبعوث فرمائے بھیجے، ہر رسول دے آمن دا مقصد اے ہائی کہ لوگ اس وقت دے رسول دے پیچھے پیچھے چلن. یعنی رسولان دے آمن دا مین مقصد اے آئی کہ لوگ انہاں دی اطاعت اور فرما برداری کرن. اور جس وقت بھی کسے بندے نے جس دور دے اندر بھی اللہ دے کسے رسول دی گل نہیں منی یا انہاں دی فرما برداری نہیں کیتی، اس وقت دے رسول دے پیچھے نہیں چلیا، اللہ نے فرمایا ایسے بندے ہمیشہ تباہ ہوندے رہے، برباد ہوندے رہے. نبی دی اطاعت اور فرما برداری دا مطلب ہے جیڑا او حکم کرے اس نو پورا کرنا. نبی دی اطاعت اور فرما برداری اے چونکہ ہر بندے تے لازم ہے، تے اج اساں بھی اس آخری نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چونکہ امتیہ
ساڈی کامیابی بھی اسے گل دے اندر ہونی ہے کہ اساں بھی اپنے نبی دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزرا. ایسے ہی ہے نا بھائیو؟ قرآن مجید دے اندر اور احادیث دے اندر نبی علیہ السلام دی تابعداری اور اطاعت اور اتباع کرن دے نتیجے دے اندر جیرے انعامات مل دن اللہ نے قرآن دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا اور نبی نے اپنی فرامین اور احادیث دے اندر انہاں دا تذکرہ فرمایا. میں انہاں چیزاں نو کاپی کر کے نقل کر کے تواڈے تک پہنچانا چاہنا کہ اسانو اس گل دا اج احساس ہو جائے کہ یار نبی دی تابعداری کرن دے اندر اسانو فائدہ کتنا ہونا ہے تے جیرا نبی دی تابعداری تو منہ موڑے اس واسطے مصیبت تے وبال تے پریشانی کتنی ہوگی. بس اے چیز سمجھ کے سن کے وہ دل دے اندر اے جذبہ پیدا کرنا ہے کہ یار میں بھی اور تساں بھی اور سارے سامعین اللہ دے رسول دی تابعداری دے اندر زندگی گزارن دی پوری کوشش کرسا کرے سو انشاءاللہ. تھوڑا جا کوئی گل سمجھ آ جائے تے تصدیق کر دیں منی ہے بے ٹھیک آگے ہے اتنا توڑا حق ہے نا. بس یہ حق اپنا تسا پورا کرنا ہے والا. اس گل دی ابتدا کہ نبی دی تابعداری تو فائدہ کیا ہونا ہے؟ بہت سارے فائدے نے اور ایتا ہر بندے دا دل منیندہ ہے کہ نبی دی تابعداری تو فائدہ ہی فائدہ ہے. پر میں تھوڑی جی وضاحت یہ کرنی ہے بھئی کس قسم دے فائدے مل دیں. اس واسطے میں اے دعوے نال گل کر رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام دی تابعداری نال انسان دی دنیا بھی سوکھی ہو ویندی ہے انسان دی آخرت بھی سوکھی ہو ویندی ہے. سمجھ آئی؟ دنیا دے اندر بھی انسان آسان زندگی گزریندا ہے تے اللہ او دی آخرت بھی آسان کر دیندا ہے. تے جیرا نبی دی تابعداری تو منہ موڑیندا ہے او دی دنیا بھی اللہ تنگ کر دیندا ہے پریشانیاں جو بندہ گر ویندا ہے پھس ویندا ہے اور آخرت دے اندر بھی اس بندے دا انجام بہت برا اور غلط ہے. اس واسطے میں اسے گل تے اج سارے ساتھیاں دی توجہ دلانی ہے کہ یار تواڈے ساڈے اندر رسول اللہ دی اتباع دا جذبہ پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے جی؟ او ایک حدیث تو شروع کریں نیا چونکہ ساڑھے کول دو چیزیں ہیں یا تے اللہ دا قرآن ہے یا نبی دا فرمان ہے. ٹھیک ہے جی؟ چونکہ تُسا سپیکر چنگا نہیں لایا میں کل فون کیتا ہے میں کہ انہوں نے آکھیا میں بھلا کرسن سپیکر چنگا لا دے سن طرح کیونکہ تُسا دا یہ ذہن ہے جو سینہ توڑے بھئی آج مولوی صاحب جمعہ پڑھاؤں ہے لیکن الحمدللہ ساڑھے ڈیلی بیان آج ایک کے کل دو بیان برسوں انہیں لگا تھا پچھے بھی انہیں. اس واسطے سانو تھوڑا جا اپنے گلے دا خیال رکھنا پوندا ہے. تو ساوی مولوی صاحب سے گلے دا خیال رکھا کرو جیرا بھی آ حق بندا ہے نا. نہیں تو بغیر سر دے انیار گلاں کر کے وقت لگے ویسا وقت گلے نہ دے وے حلوے کھاون نال گلا ٹھیک نہیں ہوندا نہیں اے روندا ہے. جی توجہ کرو. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول الله وَمَنْ يَعْوَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی سونے نے فرمایا او لوگوں میرا ہر ہر امتی جنت دے اندر داخل ہوئے گا اللہ سانو نہیں چو بنا میرا ہر ہر امتی جنت دے اندر داخل ہوئے گا فرمایا اللہ دے نبی نے الا من ابا تے جیرا بندہ انکار کرے گا او جنت جا داخل نہیں ہوئے گا صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ ومن یابا انکار کرن والا کون بندہ ہے تے کے مراد انکار کرن تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو من اتانی دخل الجنہ ومن آسانی فقد ابا جیرا میں محمد دے پچھے پچھے چلدا رہا او تا سدھا جنت جے داخل ہو جائے گا تے جیرا میں محمد دے پچھے نہ چلیا او بندہ جنت جے داخل نہیں ہو سکتا اے یاد رکھو بھائیو او مسلمانوں ذہن دے اندر اے جذبہ لے کے جاؤ اسا اللہ دے نبی دی اتباع تے اطاعت کرنی ہے ایک ہوندی اتباع اور دوسری ہوندی اطاعت یاد رکھو ذرا توجہ نال گل سمجھنی ہے ایک ہوندی اطاعت دوسری ہوندی اتباع پورے قرآن دے اندر اللہ نے اے نہیں فرمایا لوگو تسا اللہ دی اتباع کرو لیکن اللہ نے قرآن دے اندر ایک غلطہ فرمائیے اطیعوا اللہ اللہ دی اطاعت کرو اللہ دی اتباع بندہ کر نہیں سکدا بندے دے وس دی گل بھی نہیں تے ہو بھی نہیں سکدی لائٹ چلے گئی جی فرمایا جیرا بندہ توجہ نہ اللہ دی اطاعت اللہ دی اتباع تا ہو نہیں سکدی اللہ دی اطاعت ہو سکدی ہے پر پیغمبر دیاں دو صفتیں پیغمبر دی اتباع بھی ہو سکدی ہے تے اطاعت بھی ہو سکدی ہے ہن فرق تا سمجھا سی جو توجہ حاضر رکھو اتباع تے اطاعت دا فرق کیا ہے اطاعت دے اندر صرف حکم ہوندا ہے کہ بندہ آکھی میرا آقا من لے میری گل من لے اے ہوندی اطاعت تے اتباع دے اندر اے ہوندا ہے کہ بندہ کر کے وکھاوے یار او جویں میں پیا کردا اوویں کر کے وکھاندے جاؤ تے کامیاب ہوندے جاؤ گے اللہ پاک بندے نو کم کر کے نہیں وکھیندا اس واسطے اللہ دی اتباع نہیں ہو سکدی جو اللہ بندیاں نو کم کر کے نہیں وکھیندا محمد کریم نو اللہ نے فرمایا او میرا محمد الرسول اللہ تینو اسا اس قسم دا بنایا ہے کہ تو لوگاں نو حکم ہی سنیندا ہے تے لوگاں نو عمل کر کے بھی وکھیندا ہے جیڑا بندہ تیرا حکم منے گا سمجھو تیری اطاعت پیا کریندا ہے تے جیڑا تینو دیکھ دیکھ کے چلدا جائے گا سمجھو تیری اتباع پیا کریندا ہے گل سمجھ آئیے کہ اتباع اور اطاعت دا فرق ہے اطاعت دے اندر صرف حکم دی تعمیل ہوندی ہے اتباع دے اندر حکم دی تعمیل دے نال نال دیکھن والے یعنی اس شخصیت دے عمل دی بھی تائید ہوندی ہے انیار کرے سو انشاءاللہ گل سمجھو میں آکھیا بجلی انیار کرے سی جی توجہ اطاعت تے اتباع دا فرق تانوں میں سمجھا دیتا ہے اطاعت ہوندی ہے صرف حکم دے اندر
تے اتباع ہوندی ہے عمل دے اندر اطاعت اللہ نے قرآن جتھے بھی پڑھو گے اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ پورے قرآن نے اللہ اے نہیں آکھا اتبعوا اللہ اللہ دی اتباع کرو نا اللہ فرمائے اطاعت کرو اطاعت دا معنی ہوندا ہے جیڑا حکم اللہ آکھے من دے جاؤ من دے جاؤ من دے جاؤ اے دا نا اطاعت ہوندا ہے تے اتباع دے اندر ہوندا ہے کہ جیڑا شخصیت ہے وہ کوئی کم کر کے وکھاوے تساں ویکھ ویکھ کے کر دے جاؤ تے سیدھا جنت وچ داخل ہو جاؤ گے تائیں تے اللہ نے تیسرے پارے دے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ او میرا پیغمبر ان لوگوں نو مسئلہ سمجھا دے ان کنتم تحبون اللہ یہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ دی محبت ہے فتبعونی اے فتبعوا الرسول میرے محمد دے نقش قدم تے چل دے جاؤ تے نقش قدم تے یعنی پیران دے نشانہ تے تا چل سکیندا ہوندا ہے کہ اگوں کوئی ٹرن والا ہوئے انجھانے نا پیران دے نقش دے قدم دے نقشیاں تے تا چل سکیندا ہوندا ہے جو اگے کوئی ٹرن والا ہوئے اللہ فرمایا ہے کہ اگر تساں میرے نال پیار کر دیو یار ساڈا رب ہے ساڈا منعم حقیقی ہے ساڈا الہ تے معبود ہے ساڈا مختار تے رب تے موتی تے وہاب تے رزاق ہے تے جے گر تواڈے دلاں دے اندر اپنے رب دی محبت ہے فتبعونی فتبعوا الرسول یعنی تسا محمد دے پیچھے پیچھے چل دے جاؤ یحببکم اللہ اللہ بھی تواڈے نال محبت کرنا شروع کر دے گا اللہ جے تو ساڈے نال محبت کرے گا تے فائدہ کیوں ہے اللہ فرمائے یغفر لکم ذنوبکم جے اللہ پاک تواڈے نال محبت چا کیتی نتیجہ نکلنا ہے تواڈی زندگی دا ایک گناہ بھی تواڈے اعمال نامے چ باقی رہ نہیں سکدا سارے مٹ گئے کیوں اللہ دا محبوب بن گئے ہیں تو جیرا محبوب ہوئے او دیاں خطاواں نو بندہ نظر انداز کریں دا رہندا ہوندا ہے او جیرا جگری یار ہوئے او دیاں چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں نو بندہ آپ بھی آدھا چل یار میرا اپنے پرے کرو یار اللہ فرماندا میرا بندہ یہ تو میرے محمد دے نقش قدم تے چلنا شروع کر دیتا تب میں کے کرنا تینوں اپنا محبوب بنا لینا ہے یہ میرا محبوب تو بن گیا نتیجہ ہے نکلنا یغفر لکم ذنوبکم سارے تیرے گناہ معاف ہو گئے تیرے سارے پاپ ساریاں غلطیاں او گناہ جیرے تے اعلانیہ کیتے او گناہ جیرے تے چھپ کے کیتے او گناہ جیرے تے بھرے مجمع دے اندر کیتے او گناہ جیری رات دی تنہائیاں دے اندر کیتے دنیا نو تب پتہ نہیں ہونا تیرے گناہاں دا او مولوی صاحبہ او جٹ صاحبہ او دکاندار صاحبہ او کاری صاحبہ او حاجی صاحبہ او معتمر عمرے والے صاحبہ لوگوں نو تا تیرے گناہاں دا پتہ کوئی نہیں ہونا لیکن سن لے تو میرا جگری یار بن جائے گا محمد دے پیچھے چلن دی وجہ تو میں تیرے سارے گناہ آپ ہی معاف کر دیاں گا یہ پہلا دوسرا فائدہ پہلا فائدہ پیغمبر دی اطاعت دا کہ دخل الجنہ حدیث سنائیے تانوں یہ را بندہ ومن اطاعنی دخل الجنہ یہ را محمد دے پیچھے چل پوے اس نو جنت دا داخلہ تے چٹھا تے سرٹیفکیٹ مل ویندا تے جیرا اللہ دے نبی دے پیچھے چل پوے دوسرا انعام ہے او بندہ اللہ دا محبوب بن ویندا تے جیرا اللہ دا محبوب بن
ونجے اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیندا ہوندا ہے۔ اس واسطے بھائیو یہ جنت دا داخلہ چاندے ہو تا او دا ایو ایک نسخہ تے کیمیا اے نسخہ تے راز ہے کیرا کہ محمد دے پیچھے چلنا شروع کر دے ہو۔ دوسری گل ہے جی اللہ دے پیارے بننا چاندے ہو، اللہ دے ولی بننا چاندے ہو تو مسلمانوں اپنی زندگی دے اندر پیغمبر دی اطاعت تے اتباع دا مادہ پیدا کرو۔ جنہیں محمد کھاوے تو انہیں کھا، جنہیں میرا محمد سمے تو انہیں سم، جنہیں میرا محمد چلے تو انہیں چل، جنہیں میرا محمد اٹھے تو انہیں اٹھ، جنہیں میرا محمد بیٹھے تو انہیں بیٹھ، جنہیں میرا محمد وضو کرے تو انہیں وضو کر، جنہیں میرا محمد تکبیر تحریمہ آخیر تحریمہ آخ، جنہیں میرا محمد ہاتھ بن کے قیام کرے تو انہیں کردہ جا، جنہیں میرا محمد رکوع سجدے تے تشہد کرے تو انہیں کردہ جا، جنہیں میرا محمد نوالا موچ پاوے تو انہیں کردہ جا، جنہیں میرا محمد نوالا چباوے تو محمد دی سنت دے اتباع دے اندر تو انہیں کردہ جا، اور جنہیں میرا محمد کاروبار کرے تو انہیں کاروبار کردہ جا، جنہیں میرا محمد تینوں کھیتی باڑی دا طریقہ چا دے کردہ جا، اور جنہیں میرا محمد قربانی کرے انہیں تو قربانی کردہ جا، اور جنہیں میرا محمد فطرانہ دے وے تو انہیں فطرانہ دیندہ جا، اور جنہیں میرا محمد قربانی کرے تے فطرانے دے وے تے حج کرے تے عمرے کرے، میرے محمد دل لیل و نہار دن رات میرے پیغمبر دی زندگی دا ہر لمحہ تو ویکھ دا جا وات او دی نقل کر دا جا۔ نقل کرنا تیرا کام میں اللہ دی قسم ہے، تیرے سارے گناہ مٹا کے جنت دا داخلہ دیونا تیرے خدا دا کام ہے۔ ان چھوٹی جی ذرا گل سمجھ کے جواب دیو، دل ہلکا ہلکا یہ احساس پیدا ہونا پہ بھئی یار اسانو بھی نبی دی نقش قدم تے چلنا چاہیے ہے، اور اطاعت پیغمبر دی اور اتباع پیغمبر دی تو دونوں چیزوں دا فرق نسی بیٹھا۔ اتباع ہوندی ہے تے اطاعت ہوندی ہے، دو چیزیں ہوندی ہیں نا، تو انہوں سمجھتا آگئی ہو سی اطاعت ہوندی ہے حکم دے اندر، یہ ریگل آکھے اللہ اللہ دا نبی او من لو، اس نو اکھیندہ اطاعت، اور اتباع ہوندی ہے کہ جی میں میرا محمد کر کے وکھاوے تو سا انہیں کر دے جاؤ، اے توڑا کام میں تو سا کر دے جاؤ گے، اللہ توڑو محبوبی بنا کے جنت داخلہ دے دے۔ ٹھیک ہے جی؟ صحابہ دے اندر اے مادہ بڑا کٹ کٹ کے بھریا ہے، او پیغمبر دی اتباع دے اندر بھی اگے تے پیغمبر دی اطاعت دے اندر بھی اگے، تائیں تا اللہ نے قرآن مجید انہا واسطے اعلان کر کے فرمایا لوگو اولئک هم المؤمنون حقا، کائنات اگر کوئی نبیاں تو بعد سچے ایماندار ہیں تو میرے محمد دے صحابہ ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں اتباع دے اندر بھی پیغمبر دا حق ادا کیتا ہے تے پیغمبر دی اطاعت دے اندر بھی حق ادا کیتا ہے۔ پیغمبر نے حکم کسے کام دا دیتا ہے یا کسے کام تو روکے ہے، اللہ دی قسم ہے انہاں نہیں ویکھیا کہ پیغمبر اس ٹائم حکم دے رہے ہیں تے یار اساں اوکے ہو سا نا، انہاں اطاعت پیغمبر دی لازم چمنیے اور پیغمبر دی اطاعت کر کے وکھائیے۔ تے بعض موقع ایسے ہیں انہاں پیغمبر کریم نو حکم کریں دیا ویکھا نہیں، صرف پیغمبر کریم دا عمل ویکھے ہے، اتباع کر کے چل پہ ایویں چلے۔ اللہ فرمائے اولئک هم المہتدون، اور لوگوں اے او بندے نے جڑے ہدایت یافتہ لوگ سنے نا، تو انہوں نے واقعات سمجھ آسی کہ تو تے میں پیغمبر دی نہ اطاعت کریں دیا نہ اتباع کریں دیا، اطاعت کر اتباع کر، بس یہ دو مادے پیدا کر دے اپنے اندر، یقین کر تیرے واسطے اللہ فوراً جنت دا اعلان کر دے گا۔ اور جی پہلا انعام دسیاں پیغمبر دی اطاعت دا ایک پہلا انعام ہے کہ اللہ پاک بندے نو جنت داخل کر دے گا۔ حدیث سنائی، یاد ہے حدیث کہ من آتان، اللہ دے نبی نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرا ہر امتی جنت جو داخل ہوئے گا، صرف جیرا انکار کرے او جنت نہیں جا سکتا۔ یا رسول اللہ میں یابا، کون بندہ جیرا اباتی انکار کرنا والا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا من آتانی دخل الجنہ، جیرا میرے پیچھے
چلے گا او بندہ تا جنت جے داخل ہو جائے گا، جیڑا میرا پیچھے میرے پیچھے نہیں چلے گا او بندہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ پہلی حدیث سنائی تے نتیجہ کڑ کے دیتا مو بھائیو، پیغمبر دی اطاعت بھی لازمی ہے، پیغمبر دی اتباع بھی لازمی ہے، پیغمبر دا جیرا اطاعت چا کرے جنت دا انعام مل دے۔ نمبر 2 تانو دسے ہے پیغمبر دا جیرا پیغمبر دی اتباع چا کرے، قرآن دی آیت ہے، سورت دا نا سورت آل عمران ہے، چوتھا رکوع تو شروع ہو رہے ہے، اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ وقت اس بندے نو اپنا جگری یار بنا لینا ہوں دے، تے وقت جیرا جگری یار بنوانیے، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ دے سارے گناہ معاف کر دینا ہوں دے۔ پہلا دسیام اطاعت پیغمبر دا نتیجہ جنت دا داخلہ ہے، دوسرا دسیام اطاعت پیغمبر دا نتیجہ تے ثمرہ تے پھلے ہے، اللہ دا محبوب بندہ بنوین ہے۔ آزارہ تینوں تیسرا بھی دسا تے باتانو سمجھیں دا گل، تیسرا انعام کہہ رہے اللہ نے سورت نور دے اندر فرمایا، قرآن نہیں ہے، قرآن دے دیتے یار حوالہ بندہ بتا دیتا ہے، اللہ نے سورت نور دے اندر فرمایا قل ان کنتم قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علی ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوا تهتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ سورت دانا سورت نور ہے اور آیت نمبر 54 نمبر دی آیت توجہ نال گھر جا کے ترجمہ ویکھ لینا، اللہ نے کہ فرمایا ہے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جیرا بندہ اللہ دا حکم چا منے تے جیرا نبی دا حکم چا منے، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ اور لوگو جیرا اللہ دا حکم چا منے تے نبی دا حکم چا منے، اے گل کر کے اللہ گل روکیے، دوسرا گل اختیار چا فرمائیے، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ۔ سن لو لوگو تسا پیغمبر دی گل اگر نہ منی، پیغمبر دی اطاعت اگر نہ کی تھی تا پیغمبر دے ذمہ آئی تو انو دسا دیونا، او ذمہ داری پوری ہو گئی تو اڈا کم آئی من لیونا، تسا ذمہ داری اگر پوری نہ کی تھی تا تو اڈا انجام جہنم ہے، جے تسا پوری کر لئی وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تسا میرے محمد دے پیچھے چل پو تے گل چا منو، انعام کیرا ملنے تَهْتَدُوا، اللہ تو اڈے اتے ہدایت دے دروازے کھول دے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے، پیغمبر دی اطاعت کر اللہ ہدایت دے دروازے کھول دیندہ ہوندہ ہے، اللہ ہدایت دے دیندہ ہوندہ ہے بنیانو، جیرا پیغمبر دی گل من لوے، پیغمبر دے نقش قدم تے چل پوے۔ اس واسطے بھائیو اللہ دا واسطہ دے کے تونو آدھا اپنا مزاج ایویں دا بناؤ کہ یار میری زندگی دا لیل و نہار دن رات ایویں دا گزرے کہ میرا محمد دے نقش قدم تے دن رات گزرے، میں اٹھا تا محمد دے طریقے دے مطابق، چلنا تا محمد دے طریقے دے مطابق، بیٹھا تا محمد دے طریقے دے مطابق، بولنا تا محمد دے طریقے دے مطابق، ہاتھ دا اشارہ کرا تا محمد دے طریقے دے مطابق، میں کھانا کھاواں جو کچھ بھی دنیا دے زندگی دے اپنے عمل کر دراواں، پیغمبر دے نقش قدم تے کر دراواں، نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ اللہ ہدایت بھی دے دے گا، اللہ پاک بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لے گا، اور اللہ تعالی جنت کا داخلہ بھی دے گا۔ ترے حوالے دیتے ہم توانو میں نال نال دو رہندہ آندھا تاکہ توانو یاد ہو جائے، اللہ کرے گل سمجھ آ جائے۔ او مسلمانوں یہ سمجھ آ گئی تا اللہ دی قسمیں تو سا دن رات محمد نقش قدم تے گزارن لگے ویسا، اور جی میں حضرت علی رضی اللہ انہوں دے کول ایک بندے نے آ کے پوچھیا، یہودی آئی آکھن لگا آ علی
اے دسو تسا کس وقت اللہ دی عبادت کریں دے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا اسا 24 گھنٹے اللہ دی عبادت کریں دے ہاں، دن رات اسا اللہ دی عبادت کریں دے ہاں۔ یہودی ہس پیا تے آکھن لگا تسی کھانا نہ کھان دے، تسا ٹکر نہ کھان دے، سمدے کوئی نہیں، دیگر جتنی مصروفیات ہیں او تواڈیاں کوئی نہیں ہوندیاں، تسا دن رات اللہ دی عبادت کردے رہندے ہو۔ حضرت علی نے فرمایا او یہودیا سن لے گل توجہ نال سن، اسا کھاندے بھی ہاں پیندے بھی ہاں، ذمہ دارا بھی کریں دے ہاں، دکانداریاں بھی کریں دے ہاں، سمدے بھی ہاں، اٹھ دے بھی ہاں، سارے عمل کریں دے ہاں، لیکن ہر عمل نو اسا اپنے محمد دے طریقے تے پہ کریں دے ہوندے ہاں۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ ہوندا تا ساڈا دنیا دا کام ہے، پر پیغمبر دے طریقے تے کرن دی وجہ تو او عمل بھی عبادت بن ویندا ہوندا ہے۔ اج اساں اپنا سب کچھ ونجا بیٹھے، اساں اپنے عملاں نو بھی عبادت نہیں بنا سکتے۔ اوے دنیا دے عمل تے دنیا دے عمل رہ گئے نا، اساں اپنی عبادتاں نو بھی اس قابل نہیں بنوا سکے کہ اللہ دے دربار جو پہنچ سکے۔ اساں دیاں عبادتاں اتنی کمزور، کھڑا نماز وچ ہوندا ہے سوچیندا دکان کھڑا ہوندا ہے، کھڑا نماز وچ ہوندا ہے گل ہور پہ سوچیندا ہوندا ہے۔ یہ ساڈیاں عبادتاں اج کہندی نال امداد پیا کریندا ہے، نال موبائل چاہ کے سیلفی تے تصویر بنویندا ہے، آدھا پتہ لگے لوگاں نو کہ عزیر شاہی فلانے نو سپورٹ کیتا ہے۔ ہر شہر اپنی رلا ملا کے برباد کی تھی، اس کے کوئی نہ کہندے پہنا لوگ آئے دن آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ، میں نے فلاں غریب کو، میں فلاں غریب نو سپورٹ کیتا ہے، میں فلاں غریب نو سپورٹ کیتا ہے، تصویرہ بنا کے سیلفیاں بنا کے لوگ اپنے نمبر بیٹھے بنے دے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو اپنے عمل نو اللہ دی دربار تک پہنچاون واسطے اخلاص دا ہونا ضروری ہے۔ جس وقت اخلاص نال عمل کرو گے اللہ دے دربار پہنچ جائے گا، اگو اس شہنشاہ دی مرضی ہے وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اللہ اکبر جی توجہ۔ اطاعت تے اتباع دو چیزاں تواڈے سامنے بیان کیتیاں کر رہے ہیں، توجہ نال۔ اطاعت ہوندی ہے اور میں تانوں دسیا پورا قرآن کھولو، پورے قرآن دے اندر اللہ نے کسے مقام تے بھی یہ نہیں فرمایا او لوگو پیغم او لوگو اللہ دی اتباع کرو، یہ اللہ نہیں آکھیا، کتھے بھی نہیں فرمایا کہ اللہ دی اتباع کرو، نا اللہ فرمایا اطیعوا اللہ، اللہ دی اطاعت کرو، اتباع نہیں فرمایا۔ تے جدو پیغمبر دا نمبر آیا ہے اللہ نے فرمایا لوگو پیغمبر دی اطاعت بھی کرو تے پیغمبر دی اتباع بھی کرو۔ فرق کانو دسیا اللہ دا واسطہ ایو فرق ہی سمجھ آ جائے تے بڑی چیز ہے، توجہ نال۔ اللہ دی اطاعت دا حکم ہے، اتباع اللہ دی بندہ نہیں کر سکتا، تے نبی کریم دی اطاعت بھی کرنی ہے تے اتباع بھی کرنی ہے۔ تو انہوں میں اطاعت دے فائدے پہ دسدا، جیرا بندہ پیغمبر دی اطاعت کرے انہوں کیرے کیرے فائدے مل دین۔ اطاعت دا معنی بھی تو انہوں دسیام، اطاعت دا معنی ہے تیری گل دا اللہ حکم چا دے وے، پیغمبر حکم چا دے وے، اس گل نو مندے جاؤ تے کر دے جاؤ، جیرے کم تو روک دے وے اس تو رک جاؤ، اس نو آکھیا جاندہ اطاعت۔ اے اللہ دی بھی کریں دیئے تے پیغمبر دی بھی کریں دیئے، لیکن اتباع اللہ دی بندہ نہیں کر سکتا، اتباع صرف پیغمبر دی ہوں دیئے۔ کیا مطلب ہے؟ اتباع دے اندر حکم نہیں ہوندہ، زبان نال نہیں آکھیا جاندہ، اتباع دے اندر عمل نال کم کر کے دکھویندہ ہوندہ ہے۔ اللہ بندیاں نو عمل نال وکھیندہ نہیں کہ انج کرو، اس واسطے اللہ نے اپنے نبیاں نو بھیجے، جاؤ میرے پیغمبرو تساں جاؤ اپنی امت والیاں نو اے عمل کر کے وکھاؤ، لوگ تانوں ویکھ دے جاون تے تواڈے نقشے قدم تے چل دے جاون۔ جیرا بندہ بھی تواڈے پیچھے پیچھے چل پیا، نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ فرمایا یحببکم اللہ، اللہ اس دے نال محبت بھی کرے گا، اللہ او دے نال پیار بھی کرے گا، نتیجہ ایک اور بھی نال نکلنا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تواڈی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ توجہ نال گل سمجھو، اطاعت اللہ دی بھی ہے تے پیغمبر دی بھی ہے، یعنی حکم اللہ دا بھی مننا ہے تے پیغمبر دا بھی مننا ہے۔ اطاعت دا معنی حکم ہوندا ہے، اتباع صرف پیغمبر دی ہوندی ہے، اس دے اندر حکم ضروری کوئی نہیں ہوندا۔ او جویں
صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر مدینہ شریف ہے مسجد نبوی دے قریب تھوڑا فاصلے تے ایک مسجد ہے مسجد نا قبلتین دو قبلیاں والی مسجد ہے اللہ تو مکہ بھی لے جائے تے مدینہ بھی لے جائے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی او جیری مسجد ہے نا اس دے بالکل ایویں سمجھو جی میں ساڑا ہے ابھارا لے پاسے ابھارا دیو مشرق لے پاسے بیت المقدس آئی تے جی میں مغرب والے پاسے بیت اللہ بالکل اپوزٹ مخالف ٹھیک ہے بالکل سیم اسی طرح اللہ آپ کو دکھائے وہ مقام اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھان دے پہ صحابہ پہ چو کھڑے نا اللہ دے نبی بیت المقدس والے پاسے نماز چہرہ مبارک کر کے نماز پہ پڑھان دے نا پڑھ دیاں دوران نماز حکم آ گیا کہ حکم آیا اللہ نے دوسرے پارے دے اندر فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام پرنٹ مٹو ہوئے 144 نمبر کی آیت ہے سورت بقرہ 144 نمبر دی آیت سوکھا والا یاد رکھو دوسرا پارہ ہے تے دوجے پارے دی 3 نمبر دی آیت ہے 3 نمبر دی آیت دوسرے پارے دی اللہ نے کہ فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء او میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے پڑھو دل سے پڑھو صلی اللہ علیہ اور جیرا دل جیرا درود دے اندر بخل پیا کر دے او اتباع کی میں کرے سی جیرا درود بخل کریں دے پیغمبر دے نقش قدم تے کی میں چل سی تے جے پیغمبر دے نقش قدم تے بندہ نہ چلے نتیجہ کیا نکلے میرے نبی نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا میرا ہر امتی جنت جویسی پر جیرا میں محمد دے پیچھے نہ چلیا او جنت چ نہیں جا سکدا ٹھیک ہے اس واسطے دل نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کروں توجہ سب کی ہے سورن دی توجہ ہے اللہ دا واسطہ ہے میری منت ہے ہر روز صبح کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد 10 دفعہ درود پڑھ لیا کرو میں اس کا رزلٹ آپ کو نہیں بتا سکتا اس کا رزلٹ نہیں بتا سکتا کوئی بھی ہے نا مسلمانوں ہماری نبی کے ساتھ ایک نسبت ہے نا نسبت اللہ دا واسطہ ہے درود پاک صبح بھی نماز تو بعد 10 دفعہ تے مغرب دی نماز تو بعد بھی 10 دفعہ تو سا معمول بنو یقین کرو تواڈی زندگی انقلاب آ جائے گا زندگی بدل جائے گی کیوں صبح و شام جو اپنے نبی کو یاد کرو گے ان کے لیے درود پڑھو گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے نبی کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے گا ٹھیک ہے تے جدوں بھی نبی سونے دا نہ آوے تو دل کھول کے پڑھیا کرو اللہ راضی ہو جائے ٹھیک ہے نا جی دل کھول کے پڑھیا کرو ہن دل کھول کے ذرا پڑھو کیوں یہ میری وجہ تو نہیں بلکہ اللہ دا حکم ہے نبی دی محبت ہے اس محبت دے اندر دل نال پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا اللہ دے پاک پیغمبر نماز کھڑے پڑھیں دن بیت المقدس آلے پاسے منہ کیتا ہوئے اللہ پاک نے وحی نازل کی تے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء او میرا سونا پیغمبر تیریاں نظراں جریاں آسمان والے پاسے اٹھ دیاں تو انتظار بھریاں نظراں چاہ کے ویکھ دے تے تیرے دل دی تمنا ہوندی ہے اللہ مینوں ابراہیم بابے والا قبلہ بنا دیویں
بیت المقدس والے پاسے منہ کر کے کھڑا نماز پڑھدا ہوندا ہے وقت بھی تیری نظراں اُتے ہوندیاں کہ اللہ تو اپنی رحمت نال میرا قبلہ بیت اللہ بنا دے او میرا محمد رسول اللہ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها سونیا اسا تیری اے ڈیمانڈ بھی پوری کر دینی ہے اے بھی تیری تمنا پوری کر دیسا اور میرا پیغمبر تیرا تجھ قبلہ چاند ہے اسا وہ قبلہ بنا دیونا ہے بعد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور میرا پیغمبر قبلہ بیت اللہ لے پاسے ان رخ چا پھیر میری اجازت ہے اللہ اتنے چھوٹا جا مسئلہ سمجھ لو تو بات گل پوری کریں نیا اللہ دے پاک پیغمبر دی دلی تمنا ہے جدو مدینے چاہے نا مدینے چاہے اس آندے ہی ایو طلب تے تمنا ہائے میرے باپ ابراہیم علیہ قبلہ میں بھی اسے پاسے منہ کر کے نماز پڑھا ایمانداری نال گل توجہ نال سننی ہے تے سمجھنی ہے گل ذرا اللہ دے پاک پیغمبر کافی عرصہ تک کافی مہینے تک اللہ دے پاک پیغمبر اس حکم دی انتظار وچ رہے کہ اللہ اجازت دے وے تے میں اپنا قبلہ تبدیل کرا محمد کریم اللہ دے دین دے اندر اپنی مرضی نہیں کر سکیا جدوں پیغمبر اپنی دین دے اندر مرضی نہیں کر سکیا اج دے ملا تے مولوی دے بھی حق نہیں او بھی اللہ دے دین دے اندر اپنی مرضی کردہ راوے جی میں مرضی ہے جس نو دین بنا دے وے جس نو مرضی ہے حلال کر دے وے جس نو مرضی ہے حرام کر دے وے یار گل ذرا توجہ نال سن لو اللہ نے 10ویں پارے دے اندر ایک آیت نازل فرمائیے جس وقت تو آیت نازل ہوئی اللہ پاک نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے جس وقت صحابہ کرام نو سنائی توجہ جی اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا او میرے پاک پیغمبر اہل کتاب یہودی تے نصرانی اپنے احبار تے روبان تے مولویاں نو خدا دا درجہ دیتی کھڑے نہیں حضرت عدی بن حاتم سارے کو رضی اللہ عنہ یہ عیسائیاں تو مسلمان ہویا آئی اس سے کہا یا رسول اللہ میں بڑا عرصہ اپنے کرسچین عیسائی رہا اساں تا اپنے مولویاں نو خدائی دا درجہ نسے دینے ہوندے کل سمجھو ذرا اساں تا اپنے مولویوں نو خدا نسے آدے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او عدی اللہ دا حکم ہویا فلانی شے حلال ہے یا فلانی چیز حرام ہے تواری کتاب دے اندر لکھی ہویا تے بعد توڑا مولوی اس حلال نو پیسے لے کے حرام چا کریندا ہوندا آئی اس حرام نو چودریاں واسطے تے ملکاں تے وڈیریاں واسطے جائز چا کریندا ہوندا آئی اللہ دے حلال نو حرام چا کریندا آئی مولوی تے اللہ دی حرام نو حلال چا کریندا آئی مولوی انہیں کریندے ہوندے آئی یا کوئی نہ حضرت دیا دن یا رسول اللہ اے گلتا کریندے ہوندے آسے اللہ فرمائے ایت ہے رب بناونا کیوں ایتا رب دا اختیار ہے تیری شینو حلال چکرے تیری شینو حرام چکرے جس دا حکم چا دے وے جس تو منع چکرے اے اللہ دا اختیار ہے نبی دا بھی اختیار اے کہندہ اختیار ہے دل نال دسو کہندہ تے کوئی مولوی اختیار استعمال کرے تا انہیں سمجھو اے خدا بڑھنا چاہتا ہے تے جیرا خدائی دا دعویٰ کرے ہویا پکا جہنمی کی کوئی نہ فتوے نہیں لے لے ٹھیک ہے اچھا گل پہ کر دام یاد ہے گل کیری جی نا قبلہ تبدیل ہونے والی گل یہ حوالہ ہو گیا نا یہ حوالہ ہو گیا ماشاءاللہ قبلہ تبدیل ہونے والی گل توجہ نال سنو اللہ پاک نے حکم دیتا ہوں میرا پیغمبر قبلہ تبدیل فرما قبلہ تبدیل کرن دا جس وقت حکم آیا ان ذرا توجہ کرو
امام کھڑا ہوئے او آخر تے پہلے پہلے یعنی کہ اس پاسے رخ ہوئے ساری صفاں دا امام اتھے کھڑا ہوئے حکم آ جائے کہ جی قبلہ تبدیل کرو تو کیا کرسن امام صفاں چیر دے ہویا آمنہ دلہ صلی اللہ علیہ وسلم صفاں چیر دے ہویا اس پاس آ کے کھڑے ہو کے ادھر منہ کر لیا وجنال اس پاسے منہ کر لیا سارے دے سارے صحابہ کرام نے پوچھا بھی کوئی نہیں حکم سنا بھی کوئی نہیں پر پیغمبر نے جس وقت اپنا قبلہ تبدیل کیتا ہے سارے صحابہ نے اپنا قبلہ فوراً تبدیل کر دیتا ہے نماز مکمل ہوئی توجہ کرو بات سمجھانی ہے جو میں جس موضوع پہ بول رہا ہوں نماز مکمل ہوئی مکمل عمر تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا ہے او میرے صحابہ مینوں تا اللہ حکم دیتا آئی قبلہ تبدیل کرن دا تانوں تا حکم سنیا کوئی نہیں تساں کیوں تبدیل چا کیتا ہے صحابہ دینے یا رسول اللہ اساں قبلہ نہیں ویکھ دے اساں تا توانوں ویکھنے اساں توانوں ویکھنے تو انہوں میں دو چیزیں دس رہے ہیں ایک ہوندی اطاعت دوسری ہوندی اتباع پورے قرآن دے اندر اللہ نے اے نہیں فرمایا او لوگو اللہ دی اتباع کرو اے نہیں فرمایا اللہ نے جتھے بھی فرمایا یہ گل فرمائیے لوگو اللہ دی اطاعت کرو تے جتھے نبی دا نمبر ہے اللہ فرمایا فاتبعونی اے فاتبعوا الرسول یحببکم اللہ میرے محمد دی اطاعت بھی کرو تے اتباع بھی کرو اطاعت تے اتباع دا فرق دوبارہ ریپیٹ پیا کر دا نویں بندوں نو بھی سمجھ آ جائے اطاعت دا معنی ہوندا ہے تیری گل آکھ کے کسے گل دا حکم کیتا جائے اس نو اطاعت آکھیا جاندا ہے تے اتباع دے اندر اے ہوندا ہے کہ بندہ پریکٹیکل کر کے عمل کر کے وکھاوے کہ یار انجے میں کریندا پیا تساں وی کرو اللہ فرمائے لوگو میں کر کے وکھاون تو پاکاں اس واسطے میں تانوں آدا پیا میری اطاعت کرنی ہے تے میرا محمد الرسول اللہ جدوں آ جائے میرے محمد دی اطاعت بھی کرنی ہے تے اتباع بھی کرنی ہے اطاعت دا مطلب ہے جنہیں میں آکھاں او گل مننی ہے تیرے جنہیں میرا محمد آکھے اویں من کے تساں چلنے اس دا نا اطاعت ہوندہ ہے تے اتباع ہوندہ ہے کہ جنہیں میرا محمد عمل کردہ جائے تساں بھی کردے جاؤ اطاعت اتباع اصل ساڈا موضوع کہہ رہے او اے ہے اتباع پیغمبر یا اطاعت پیغمبر دے فائدے کہہ رہے نے فائدے کہہ رہے نے آج اساں سارے دے سارے کوئی دیکھو تا ہندوان دی فلمہ دیکھ کے انہاں کنجران دے پیچھے پہ چلتا ہے کوئی یہودیاں دے پیچھے چلتا پہ جیرے یہود اس وقت فلسطین دے مسلمانوں غزہ دے اندر اڑان دے جا رہے ہیں تے تباہ کر دے جا رہے ہیں انہاں دے پیچھے چلتا ہے انہاں دی زندگیاں مسلمانوں دیا ویکھو پوری زندگی عیسائیاں دی رسمہ کرندہ گزر ویندی ہے ہندوان دی رسمہ یہودیاں دے طریقے غیر مسلمہ دے طریقے کر دے اے زندگی گزار دیندہ ہے مسلمان حالانکہ اللہ دے نبی نے کہ فرمایا ہے بندے اگر کوئی بندہ کل امتی یدخلون بار بار حدیث میں ریپیٹ پہ کریں نا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا یہ ہر بندہ میرا امتی ہر امتی جنت داخل ہوئے گا صرف او نہیں ہوئے گا یہ ابا انکار کرے قیل ومن ابا یا رسول اللہ انکار کرنے والے تو کہ مراد ہے فرمایا من اتانی دخل الجنہ یہ میرے پیچھے چلے گا وہ تا جنت تے جائے گا ومن اسانی فقد ابا یہ میرے تو منہ موڑے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا پیغمبر دی اطاعت دا فائدہ ہے جنت مل دیئے پیغمبر دی اطاعت تو منہ موڑن دا نقصان ہے انسان تباہ ہو کے جہنم میں چل جائے
اس تو پہلے شروع میں یہ گل تو آکھیے پیغمبر کریم دی اطاعت واسطے اللہ نے 5ویں پارے دے اندر فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ جیڑا بھی رسول دنیا تے بھیجا ہے اس بھیجن دا مقصد ہے کہ لوگ انہاں دی گل منن، لوگ انہاں دے پیچھے چلن، لوگ انہاں دی اطاعت تے اتباع کرن. یاد رکھو بھائیو جیڑا بھی بندہ اطاعت پیغمبر دے اندر زندگی گزریندا ہے اللہ اس دی زندگی بھی سوکھی کر دیندا ہے، اللہ اس دا انجام ہی سوکھا کر دیندا ہے، اللہ اس بندے دی موت تو بعد والی زندگی بھی اللہ سوکھی کر دیندا ہے. تے جیڑا بندہ پیغمبر دے نقش قدم تو ہٹ کے پیغمبر دی اطاعت و اتباع تو ہٹ کے زندگی گزریندا ہے، رواجاں دے اندر، رسماں دے اندر اور دنیاوی سارے ماحول دے اندر پھس کے زندگی گزریندا ہے، اللہ دی قسم ہے پوری زندگی اور رواج پورے کریندا رہندا ہے، آپ بھی تنگ ہو ویندا ہے، تباہ ہو ویندا ہے، لوگ بھی راضی نہیں ہوندے، اللہ بھی لعنت کریندا ہے. پیغمبر قیامت دے دن منہ موڑ کے کھڑا ہو سی اے بندے دی دنیا بھی تباہ ہو گئی، آخرت ہی برباد ہو گئی. ہن تساں جتنے ساتھی بیٹھے ہو ماشاءاللہ کافی سارے اینے تواڈے ذہن وچ ہن ایک میں سوال کریندا اے سوچ کے جواب دینا ہے کہ سانو پیغمبر دی اتباع کرنی چاہیے یا رواجاں تے چلنا چاہیے؟ اتباع کرنی چاہیے نا، رواج چھوڑ دیو، پیغمبر دی اطاعت تے آ جاؤ، اللہ دی قسم زندگی سوکھی ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. لیکن آج صرف اساں اوکھے اس واسطے ہوندے ہیں. اور تساں ویکھو نا ایک پیغمبر دی اطاعت یا اتباع کیا ہے؟ بندہ فوت ہو جائے اس دی تجہیز و تکفین، اس تو بعد اس دی تدفین کرن تو بعد بس معاملہ ختم، قبر تدفین ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا. اساں کے کیتا ہویا جی، اساں اتھے بیٹھے ہوندے آ جی کافی دن بعد اتھے فیتا شہتا آتے راندے لوگ، بعد اس تو بعد 2 دن تیسرے دن جس وقت آندا ہے بعد 2-4 دیگاں پکا کے بعد او نال تریجا کل پڑھائے ہیں. یہ ان پیغمبر دی اطاعت تو منہ موڑے اس نا، خرچہ بھی ہو رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، ساری پریشان. حالانکہ پریشانی دی موقع تے دعوت ہوندی کوئی نہیں، پریشانی دے موقع تے کہ دعوتاں ہوندیاں نہیں ہوندیاں، ٹھیک ہے. لیکن آج ایسا پیغمبر دے طریقے تو منہ موڑا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ خرچہ ہو رہا ہے. یقین کرو میں تانوں دساں ایک گل، کیا حالات ہیں جی ٹائم شیم کے کوئی ایک گھڑی ٹھیک ہے اچھا اس نو دیکھ کے چل دے رہا یعنی میں اس دی اتباع کراں. دیکھو یار میں آدھا نبی دی اتباع کروں یا آدھا گھڑی دی اتباع کروں. چلو تمہاری پسند اساڈی پسند، چلو اللہ خیر کر سے. تا ایک بندہ یقین ساڑھے محلے دا غریب آدمی ہے، نوجوان یا لڑکا ہے تقریباً 23-24 سال عمر، تو میرے کو آیا تو میں نے آدھا یار میں نے تھوڑی جی امداد، ادھا پیو فوت ہوئے تو چند دن گزرنا 2-4 دن 2-3 دن، تو میں نے آدھا یار میں نے پیسے تا دے. میں کہا کیوں؟ اس یقین کرو درد بھری گل سنائی تھی میں چونک گیا. اس آکھے میرے پیو نو کینسر آئی، میں ہر شے گھر دی ویچ چھوڑی، میرے 6-7 چاچے ہیں، کہیں چاچے میری امداد نہیں کی تھی، حتیٰ کہ ایک کو دانا والا کلوٹا دے ہو جسے دانے سٹور کریں دیں. ہاں او میں ویچن لگیا تو میرے چاچے خود خریدار بن گئے. اے نہیں آکھے پتر نہ ویچ اساں پیسے دینے ہاں، خریدار بن گئے، یعنی اتنے پیسے ہیں خرید سکتے ہیں لیکن امداد نہیں کی تھی انہاں. وہ آدھا ہے جی میرے 5-6 چاچے نے میرا سب کچھ لٹی گیا ہے، سب کچھ ونج گیا ہے، ختم ہو گیا ہے، چاچیاں میری سپورٹ نہیں کی تھی، حتیٰ کہ ابا جی فوت ہو گئے. ہون فوت ہونے تو بعد تیسرے دن چاچے میں نو زور دین دن کل کر نہیں تا نک کپی ویسی میں نو ادھار دیو جی میں کل کرنا ہے. مودی من یعنی وہ اعتماد کر کے آیا جس مسلک نال بھی آئی، وہ ایک علیحدہ پہلو ہے کہ مواحد کولو کلن دے پیسے منگن آ گیا، لیکن میرے کول تو قرض منگن آیا. مختصر کیا ہے کہ بات اصل میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ سنت سے ہٹانا، اتباع پیغمبر تو ہٹیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بیچارہ اور بھیک مانگ کے بھی لوگوں کو لو قرض لے کے بھی تھی انہا رسمہ نو پورا بیٹا کریں دے. تو میں تو نجھے دعوے نال گل دسیے اتباع پیغمبر کی زندگی گزارو، اللہ دی قسم زندگی سوکھی ہے، دنیا سوکھی ہے، موت بھی سوکھی ہے، قبر بھی سوکھی ہے، آخرت بھی سوکھی ہے. یہ پیغمبر دی نقش قدم تو ہٹ کی زندگی گزارو، اللہ اتھائیں دا وبال دے دیندہ، بندہ رول ویندہ ہے، رسم و رواج پورے نہیں کر سکتا. ایک گال کو سمجھ آن دی پہ یہ تو انہوں سارے آنوں آؤ جی اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع بھی کرنی ہے تے اطاعت بھی کرنی ہے.
اور ذرا توجہ نال صحابہ کرام دے اندر اے مادہ بڑا کٹ کٹ کے بھرے ہوئے آئی، اتباع پیغمبر بھی بڑی زیادہ کر دیاں، اطاعت پیغمبر بھی بڑی زیادہ کر دیاں۔ اطاعت اتباع دا فرق یاد راسی؟ اطاعت دا معنی ہوندہ ہے حکم دی تعمیل کرنا، اور اتباع دا معنی ہوندہ ہے کم کرن والے دیکھ کم دی تعمیل کرنا، اس عمل دی تعمیل کرنا۔ اس نو اکھیندہ ہوندہ ہے اتباع، اور حکم دی تعمیل ہوندی اطاعت۔ اللہ بھی چھڑا حکم کریں دے، پیغمبر حکم ہی کریں دے تے عمل بھی پیش کریں دے۔ جس وقت پیغمبر دا حکم ہوئے او منو، اس نو اکھیندہ اطاعت، تے پیغمبر دا عملی نمونہ آونجے او منو، اس نو اکھیندہ اتباع۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اللہ دے پاک پیغمبر کھڑے نے، نماز پڑھا رہے نے، دوران نماز اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے جوتے مبارک اتارے، جوتیاں پاک ہوون مسئلہ سمجھو ذرا۔ انہیں نہ آقا پہ عزیر شاہ کہ جوتیاں نال مسجد جوال ونجو تو نماز پڑھی کرو، مسئلہ سمجھو ذرا۔ جوتے اگر پاک ہوں، صاف ستھرے جوتے پاک ہوں، ان کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے جیسے کہ موزوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، ساکس اور جرابوں کے ساتھ ہو جاتی ہے نا؟ انہی طرح جوتے دی تو انہوں تسلی ہوئے بالکل پاک ہے تو جوتے کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے۔ باقی رہا مسئلہ، آپ کو خطرہ ہو بھئی یار میں جوتے کے ساتھ، پاک جوتے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو رہا ہوں، لوگ جو ہے ناپاک کے ساتھ داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر یہ خطرہ ہو تو پھر احتیاط کرو۔ ایک گل سمجھ آئیے بھئی یار میں تو پاک جوتیاں نال اندر وڑیا، میں نماز دی نیت ودی ہے تے تساں جے رہنا کوئی بندے آسن وہ آکشن مولوی صاحب جوتیاں نال ویندے بھئی اسیں جوتیاں نال ویندے وہ ناپاک نہ ایک خطرہ ہوئے تو بات احتیاط کرو۔ ایویں جنازے دے بارے تو انہوں مسئلہ دا پتہ ہو سی بھئی جس وقت جوتی تساں پائی کھڑے ہو، جنازے دے پہنچے کھڑے ہو، انہیں ماشاءاللہ سے جنازے تو پڑھ دیا نا لوگوں نے دکھاون واسطے بھئی حاضری لگ جائے، انہیں رہوں ہے نا کہنا کوئی مسئلہ فوتگی ہو جائے اساں ہوتے ویندے آتے یا تھوڑا جیا میت دا منہ بھی ڈٹھا پتہ لگے بھی مالک کھلوتے نال برا سا انہوں نے حاضری لگ جائے، نہیں تا بات ہور نہیں تا قبر دی تدفین دے ٹائم اساں تو پتہ نہ لگے نا میں جے وارث ہوندے انہوں سمجھ نہ آئے بھائی عزیر شاہ آیا کہ کوئی نہ تب اتھے بندہ آدھے او یار انہیں چارپائی پھیرو جا او دھیان انہیں لہو جی انہیں لہو دو چار گلہ کیتی ہیں پتہ لگ جائے بھائی عزیر شاہ بھی آیا جنازے تے سارے جنازے سے واسطے ہوندے ہیں۔ اللہ سانو ہدایت دے کیری گل دی بندہ اصلاح کرے۔ اساں آپ کمزور ہے نہیں کہ اللہ معاف کرے کوئی اساں کوئی بالکل دودھ نال دھاتے دھوتے ہوئے، مولوی بھی کمزور ہے، غیر مولوی بھی کمزور ہے، سب کا یہی حال ہے، اللہ ہی ہمارا حافظ ہے۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر جوتے مبارکہ نال نماز کھڑے پڑھنے ہیں، صحابہ کرام نے بھی جوتے پائے ہوئے ہیں۔ اچانک اللہ دے پاک پیغمبر نے جوتے مبارک اتارے تے سارے صحابہ نے بھی جوتے اتار دیتے، نماز مکمل ہو گئی تے نماز تو بعد اللہ دے نبی نے فرمایا آ میرے صحابہ مینوں تا فرشتہ جبرائیل وحی کر کے دسیا ہے کہ میری جتی دے تلے تھوڑی جی ناپاکی لگی ہوئی آئی، جبرائیل مینوں آگاہ کیتا ہے یا رسول اللہ جوتا اپنا اتار دیو جو تھوڑی جی ناپاکی لگی ہوئی ہے، میں تا اس وحی دی تعمیل کر دیا، میں تا جوتا اتارے او میرے صحابہ تساں کیوں اپنے اپنے جوتے اتارے؟ صحابہ دینے یا رسول اللہ تساں آقا ہو اساں تواڈے غلام تساں حکم کرن والے ہو اساں تواڈے مامور تساں ساڈے نبی ہو تے اساں تواڈے امتیاں ساڈا حق نہیں پہنچدا اساں تواڈے کول پوچھیے کہ یہ کیوں کیتا نے بس تانوں اساں ویکھیا تساں اے عمل کیتا اساں فوراً کر لے اسے دنا اتباع پیغمبر دا کام آ جائے پچھو نہیں عمل تے شروع ہو جاؤ کرے سو اے پرسوں ڈھوک رہے ہاں تے کاری صحیح صاحبوں کو میں جیری گل پہ کریں دا او دوارے تو جیرے بندے ہوتے موجود ہیں امید انہوں نے یاد آوے سی آخری گل کسرا بادشاہ فارس والے نو اللہ دے نبی نے لیٹر بھیجیا دعوت نامہ بھیجیا تے دعوت کے ریائی توحید والی دعوت کے ریائی توحید والی۔ اچھا یار اجرہ پچھلا واقعہ سنے ہوں کہ اللہ دے نبی نے جوتے مبارک اتار دیتے توجہ نال مسئلہ سمجھنا ہے ذرا نبی کریم نے فرمایا
دوران نماز جبرائیل آئے اس آکے میں نو دسے توڑے جوتے مبارک دے تلے نپاکی لگی ہوئی ہے جوتا اتار دیو سچی سچی گل دسو اس وحی دے نازل ہومن تو پہلے اللہ دے نبی نو اس گل دا پتہ ہائی کہ میری جوتی تلے نپاکی لگی ہوئی ہے یا کوئی نہیں نا نعوذ باللہ جان کے تنن پائی کھلے پتہ کوئی نہیں اپنا جوتا مبارک ہے توجہ بھائی توجہ اپنا جوتا مبارک ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا اس کے نیچے نجاست لگی ہوئی ہے اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنے جوتے کے نیچے کے حال کا بھی پتہ نہیں کیوں پرتوں کے پیچھے جاننے والا اکیلا کون ہے ایک اللہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آندے پہ اللہ پاک قرآن جنا مختلف چیزوں کا تذکرہ کیتا ہے کتھیں اللہ پاک مچھر دا ذکر کیتا ہے کتھیں اللہ پاک کیری شہد دا مختلف چیزاں دا مکڑی دا وغیرہ وغیرہ اے سلیمان علیہ السلام دے واقعے دے اندر اللہ پاک نے ایک چونٹی دے واقعے دا ذکر کیتا ہے تے چونٹی دی تقریر جیری مختصر جائی آئی نا اللہ او قرآن اچ نقل کی ہے کیوں نقل کی ہے اس واسطے کہ اس دے اندر بھی توحید دا پیغام موجود آئی کیرا پیغام آئی تو چونٹی کھڑی آدیے یا ایتھا النمل چونٹیو ادخلوا مساکنکم اچھا یہ دساں تو یہ جھولی پھر دی پئی ہے مسجد واسطے تے مسجد والی زیر تعمیر ہے یہ تا عارضی تو سنبھرایا نا بنامدہ ہاں اس واسطے تو سا اپنا حصہ پاونا ہے تے پاونا کہیں واسطے اللہ دی رضا واسطے کہیں واسطے اللہ دی رضا واسطے اس واسطے بھرپور جتنا ممکن ہو سکے تعاون کرے جائے خدا را یہ آپ کی اللہ پاک نے یہ یاد رکھو زمین پر مسجدوں کا وجود یہ اللہ کی نعمت ہے ٹھیک ہے تو اس نعمت کے اندر آپ حصہ ڈالو یہ تو روڈ کی مسجد ہے اس میں تو ہر روز نئے نمازی نماز پڑھتے ہیں کہ جتنے زیادہ نمازی نماز پڑھسن اتنا تو انہوں اجر ہر سجدے دے بدلے اجر ہر لفظ نماز دے بدلے تو انہوں اجر ملنا ہے ٹھیک ہے اپنی طرفوں یار آج بچیاں دا فروٹ 500 دا نہ کھڑا ہے خیر ہے یار آج 200-400 دا فروٹ بچیاں دا جیرا کوئی کھڑے دے ہو اس تو بغیر نظام چلا لے بے اللہ دا واسطہ تھوڑا تعاون کرے سو لازمی کرنا ہے یہ میرے واسطے نہیں مسجد واسطے ہاں اللہ واسطے مسجد اللہ دی ہے جی اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام دی واقعے دے اندر چونٹی دا واقعہ آندے نا وہ پتہ کیا دیئے یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم او چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے اپنے مسکن اور رہائشوں میں لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون اے نو جو حضرت سلیمان علیہ السلام جو انہوں نے لشکر دے پیران تلے آکے تو سا رگڑیاں نہ جاؤ تے فوراں فرمایا ہے کہ یحتمنک وجنود وہم لا یشعرون اے نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ دا نبی کوئی ظالم ہوندہ ہے تے جان کے جاندار شہنو مار دے سی نا اے نہیں وہم لا یشعرون انہوں نے پتہ ہی نہ لگ سی تو ساں چھوٹی چھوٹیاں ہو پیغمبر نو پتہ ہی نہ لگ سی تو ساں تلے رگڑیاں ویسا ہو توحید دی گل چونکہ کیتی اللہ اس دی گل نو قرآن چا بنایا اسانو مسئلہ سمجھا دیتا کہ اللہ دا نبی زندہ موجود ہوئے او دے پیران دے تلے دی چیز دا نبی نو پتہ نہیں دے آج دے بزرگ نو پتہ لگ سکتا ہے لگ سکتا کسی نو اے آکے جے تیرے گھر فلانی شے بن دی پئی ہے فلانی جاتے کل ٹھوکے کلے نہیں فلانے چلے دے تلے تویز دبے پہ نہیں اس نو خواب آ گیا یا نعوذ باللہ غیبدان بن گیا یہ ساری چیزیں ذہن دے اندر رکھنی چاہیے نے عقائد دیاں گلیں کہ ٹائم پورا ہو گیا اور میں گھڑی دی اتباع کی تھی بھائی جلدی جھولی مکمل کرو بھائی اور تمہاری جھولی تک میں نے باؤنا پہنچے اچھا چلو جی چٹ آئیے بھی کل مفتی عمر صاحب کا بیان ہوگا ڈھوک علی خان مسجد قباء میں کل انشاءاللہ بروز ہفتہ عشاء کے بعد اچھا جی انہاں دی جھولی پھرینا تک 5 منٹ لگ ویسا مکمل کریے جی گا اللہ دے پیغمبر دی اطاعت تے اللہ دے پاک پیغمبر دی اتباع دو چیزاں دسیاں توانوں اطاعت بھی کرنی ہے تے اتباع بھی کرنی ہے اطاعت دا معنی ہوندا ہے حکم مننا تے اتباع دا معنی ہوندا ہے انہاں دا عمل ویکھ کے خود بخود عمل کر لینا پوچھنا نہیں یا رسول اللہ انج کیوں کیتا نے اے دے فائدے نے تانوں پہلا فائدہ دسیاں خلاصہ کٹ دئیے 5 منٹاں دے اندر پہلا فائدہ تانوں دسیام کہہ رہا اللہ دے نبی نے فرمایا او لوگو کل امتی
يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال رسول الله صلى الله علیہ وسلم فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یہ حدیث پہلی دلیل میں دیتی ہے جیڑا بندہ پیغمبر دی اطاعت اتباع کرے اس دا پہلا انعام ہے اس نو اللہ پاک جنت دا داخلہ دے دیندا ہے. حدیث تو سنا دیتی ہے. دوسرا انعام ہے جیڑا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر دی اطاعت اتباع کرے اللہ نے سورت آل عمران تا چوتھے رکوع دی پہلے نمبر دی آیت کے فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اور لوگو جیڑا بندہ بھی پیغمبر دے پیچھے چل پوے تے اتباع کرے اس دا دوسرا انعام ہوندا ہے اللہ اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیندا ہے. بندہ اللہ دا محبوب بن ویندا ہے. قریشی ہے سید ہے خان ہے ملک ہے چودھری ہے مرد ہے عورت ہے امیر ہے غریب ہے اس واسطے کوئی فرق نہیں. اللہ فرمایا جیڑا بھی میرے محمد دے پیچھے چل پوے میں اللہ دا پیارا بن ویندا ہے میں اللہ دا ولی بن ویندا ہے. تے یاد رکھو مسئلہ سمجھ لو ولی ہون واسطے اللہ دا پیارا بنن واسطے موٹے موٹے منکاں تسبیح پاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی. اور یاد رکھو ساوے رنگ دے جبے پاون دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی. موٹی جئی تی وڈی جئی کھونڈی چاہ کے بڑے چھم چھم کر کے ٹرن دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہوندی. بلکہ یاد رکھو پیغمبر دی سنتاں تے عمل کرنا بندے دا کام میں. اللہ فرمایا اس بندے نو میں اپنا ولی بنا لیندا ہوں. اس واسطے جینو بھی ولی مننا ہوئے جینو بھی توڑا دل آکھے یار اللہ دا ولی ہے ترے گلاں لازمی ویکھنیاں. توجہ ترے گلاں لازمی ویکھنیاں تا اس نو اللہ دا ولی مننا ہے. نمبر 1 توجہ نال او دے ظاہر تے محمد دی سنت ہوئے پورا لبادہ اس دا سر دے والاں تو لے کے پیر دے ناخن تک اے سارا دا سارا قالب دے جسم اے جو تے محمد دی سنت دا ظہور ہوئے اے پہلی نشانی ہے. نمبر 2 اللہ دا ولی اس نو مننا ہے اے دی زبان تے ذکر خدا ہوئے اللہ دا ذکر کریندا راوے. اور نمبر 3 یاد رکھو ولی اس نو مننا ہے جیرے دے دل دے اندر خوف خدا ہوئے. کیویں پتہ چل سی دل دے حالات اللہ جاندا ہے. یاد رکھو تانوں سمجھ آ جائے گی جیڑا مسجداں دے اندر کھڑے ہو کے نعتاں لا کے تے نچدا کھڑا ہوئے او اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا. جیڑا لوگاں دی بیٹیاں دی عزتاں نو لٹیندا بیٹھا ہوئے او اللہ دا ولی نہیں بن سکدا. جے دے دل دے اندر اللہ دا خوف خدا ہوئے تے اللہ دا ڈر ہوئے او اللہ دا ولی ہو سکدا ہے. اور یاد رکھو ایک چوتھی نشانی بھی علماء نے لکھی ہے کہ دی نظر دے اندر حیا ہوئے نظر دے اندر حیا ہوئے وہ اللہ دا ولی ہوندا ہے. اس واسطے میں تانوں دسیا اطاعت پیغمبر دا دوسرا انعام ہے کہ بندہ اللہ دا ولی بن ویندا ہے. بڈھا ہے یا جوان ہے یا مرد ہے یا عورت ہے پیغمبر دے نقش قدم تے چلدا جائے گا اللہ اس نو اپنا محبوب ہی بنا لے گا. اور دوسرا انعام ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ دے سارے گناہ معاف کر دے گا. 2 چیزاں دسیاں. اور تیسری چیز تو میں دسیے سورت دانا سورت نور ہے 18واں پارہ ہے. اللہ پاک نے آیت نمبر 153 ہے اللہ نے فرمایا ہے او لوگو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا او لوگو میرے محمد دے نقش قدم تے تساں چل دے جاؤ. نتیجہ کیا نکلے گا پیغمبر دی اتباع دی اطاعت دی برکت نال اللہ تواڈے تے ہدایت دے دروازے کھول دے گا. ٹھیک ہے اللہ گھر ٹھیک ہے اساں بھی ٹھیک ہاں. گل مکمل کر لو ذرا تھوڑا جہا خیر ہے. یہ دھوپ والے ساتھی پریشان تو نہ ہو پہ بیٹھے
تواڈے واسطے ذرا تکلیف ہے، مینوں احساس ہو رہا ہے۔ اور چھوٹی جی گل ذرا او جیڑی کسرا والی گل پیا کردا ہے، او میں اتباع دی گل آخر تے پوری تے کرنا چاہا۔ کسرا نو اللہ دے نبی نے خط بھیجے ہے کہ یار تو بھی اللہ دا آکھا من لے تے توحید دا قائل ہو جا۔ کسرا نے اس وقت خط سنیا، ترجمہ کروایا، خط سنیا، نتیجہ کہ نکلا غصے دے اندر آ گیا، آکھن لگا مکے دا یتیم تے غریب بندہ مینو خط بھیجے، میں بادشاہ تے مینو آ کے پیو ڈاڈے دا دین چھوڑ کے میں محمد دے پیچھے چل، او دی جرت نعوذ باللہ کہ کر دے اللہ دے نبی دا بھیجا ہویا خط مبارک ایویں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھاڑ دیندے۔ اوئے کرن دا ٹائم نہیں، اساں بھی نہیں کریں دے پیاں، محمد دی سنت نو ٹکڑے کر کے گٹر جو ہیں دے پیاں، اساں بھی انہاں تو گھٹ نہیں۔ توجہ نال اللہ، توجہ نال میرے بھائیو، ناراض نہیں ہونا، میں ذرا کڑوی گل کر رہے ہیں، ذرا توجہ کرنا ہے۔ اس کسرا نے کے کیتا ہے انج کر کے وہ سارا پھاڑ کے شہید کر کے اودے تے پیر چا رکھیا تے یمن دا گورنر اس نو پیغام بھیجوائے، دو پہلوان جوان اس نہیں بھیج مدینے والے پاسے، اس پیغمبر جرا بنا بیٹھے نعوذ باللہ اس الفاظ پہ نقل کردا، اس نو پکڑ کے میرے سامنے حاضر کرن۔ دو پہلوان پہنچ گئے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، جس وقت اللہ دے نبی نے انہاں دا چہرہ ویکھیا ہے، اللہ دے نبی نے رخ پھیر لیا، انہیں ویکھا منہ پھیر لیا ہے۔ وہ آدھنے سارے نہیں ویکھ دے کیوں نہ آکھن لگے اللہ دے پاک پیغمبر تواڈے منہ تے داڑیاں کوئی نہیں۔ توجہ توجہ، اتباع دی گل میں کر رہا نا، فرمایا تواڈے منہ تے داڑیاں کوئی نہیں، میں محمد تواڈا چہرہ ویکھنا ہی نہیں چاہندا۔ آگے وہ پہلوان کیا دیں آکھے جی جناب اساڈا جیرا رب ہے او بادشاہ، اساڈا جیرا رب ہے او کیا دے داڑیاں منڈاؤ مچھاں ودھاؤ۔ اللہ دے نبی نے جواب دیتا ہے میرا رب گلا دے آف اللہا کس الشوارب، تواڈا خدا توانو آدھے داڑیاں منڈاؤ تے مچھاں وداؤ، میرا خدا مینو آدھے کس الشوارب مچھاں گھٹاؤ، آف اللہا داڑیاں ودھا دیو۔ اللہ ہن اتباع پیغمبر، اطاعت پیغمبر، اتباع پیغمبر اطاعت پیغمبر، اطاعت پیغمبر دا مطلب پیغمبر دا آکھا من، اتباع پیغمبر دا مطلب پیغمبر دی سنت تینو پتہ لگے فوراً عمل شروع کر دے۔ ہن سچی سچی گل دسو جتنے ساتھی بیٹھے ہو اس گل دے اوتے بھائی اساڈے اندر اطاعت ہی آوے اتباع ہی آوے، اس گل دی کوشش کرے سو۔ ہن تواڈا معاملہ تواڈے رب نال ہے، میرا فرض آئی تواڈے ضمیراں تے تواڈے دلاں تے انجے کنڈی کھڑکا کے دستک دیونا کہ بھائیو اے پیغمبر دی اطاعت تے پیغمبر دی اتباع ہی تواڈی میری کامیابی دا ذریعہ ہے۔ اس تو ہٹ کے چہرہ بھی گزارے گا وہ رل جائے گا، تباہ ہو جائے گا، انجام برا ہوئے گا۔ تو انہوں حدیثاں تے قرآن دے حوالے دیتے ہیں۔ ہن تساں اگر ہمت نہ کر سونا تے میں یا کوئی مولوی تو انہوں ہاتھ تے جو نپ کے عمل نہیں کرا سکتا۔ عمل تساں کرنا ہے تے یاد رکھو قیامت والے دن جس وقت پہنچو اللہ دے دربار ہر انسان زمین دے نال بندے دے پیر چمٹ ویسا زمین پکڑ لیسی، اس وقت بندے دے کول چار سوال ہونے پہ ایک انہاں وچ اے سوال ہے جتنا علم ہیا جتنا پتہ ہیا اس دے کتنا عمل کیتا ہیا۔ اے سوال ہونا نے مسلمانوں میں تو انہوں دسا دیتا ہے تو انہوں پتہ لگ گیا ہے۔ ہن عمل نہ کرے سو خود بھگتاونیاں نے، جو عمل کرے سو میرے رب تو میں امید کیا یقین ہے رل کے کٹھے جنت ویسا انشاءاللہ۔ اللہ سارے انہوں نصیب فرمائے۔